انتہائی افسوسناک امر یہ ہے کہ یہ روڈ دوسری روڈز کی طرح اسکول روڈ کہلاتی ہے۔ اس کے ارد گرد بچوں اور بچیوں کے اسکول بھی ہیں اور غریب غربا کی کالونیز بھی۔ یہاں پر صبح اور دوپہر کے وقت بچوں اور بچیوں کی آمد و رفت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان کو یہاں سے گزرنا پڑتا ہے اور نہ جانے کس قسم کے خطرات کا ان کو سامنا کرنا ہوتا ہوگا، لیکن اس کے بارے میں کون خدشات کا یا غم کا اظہار کرے گا؟ ہر کوئی خوش ہے کہ سیمنٹ کی دیواریں کھڑی کرنے سے ہم نے اسلام آباد کو سیکیور کر لیا۔ وہ تو ہی فٹ پاتھ کی بات۔ اسلام آباد کے اندر ایسے نظارے آپ کو بہت سے ملیں گے جہاں پر سڑکوں کے اوپر دیو قامت قسم کے بولڈرز لگا دیے گئے ہیں اور ان کو آپس میں باندھ دیا گیا ہے، اور ان جگہوں پر باندھ دیا گیا ہے جو پیڈسٹرین زونز ہیں، جہاں پر لوگوں نے واک کرنی ہوتی ہے، گھومنا پھرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں یہ آپ کے اور ہمارے پیسوں سے بنا ہے۔ امبیسی والے آئے، انہوں نے درخواست کی، اور رحمان ملک صاحب چونکہ انتہائی رحم دل واقعہ ہوئے ہیں، جب بھی بیرونی انٹرسٹ کے تحفظ کا معاملہ ہوتا ہے تو یقیناً انہوں نے اس کی کوئی نہ کوئی اجازت دی ہوگی، اور اگر اجازت نہیں بھی دی تو پوچھتا کوئی نہیں ہے۔ آپ کو ہم دلچسپ ایک سین دکھاتے ہیں۔ یہاں پر یہ ایک عام رہائشی علاقہ ہے اور باقاعدہ ٹریفک سین جو ہیں، سائنز جو ہیں وہ یہاں پر ابھی بھی لگے ہوئے ہیں۔ نو پارکنگ کا سائن جو ہے ناظرین اندر لائیے گا، اگر کیمرہ مین لے آئے، ابھی تک اندر موجود ہے۔ یہ کسی زمانے میں ایک پیڈسٹرین زون ہوا کرتی تھی، لوگ اس کے اوپر واک کیا کرتے تھے، لیکن چونکہ غیر ملکی صاحب بہادروں نے قبضہ کر لیا ہے تو اس وجہ سے یہ سڑک بند کر دی گئی ہے، اور کون اس کو چیلنج کرے گا؟ پاکستان کے کیپٹل کا ایک انچ ان ایریاز کے اندر آکوپائیڈ ہے۔ ہم سوورینٹی کی بات کرتے ہیں، ہم تو اسلام آباد کے اندر اپنی ٹیریٹری ریٹریو نہیں کر سکتے۔ کشمیر کی بات چھوڑ دیجئے، سیاچین کو بھی آپ چھوڑ دیجئے، اسلام آباد کے اندر جو سڑکیں موجود ہیں جو آپ کے پیسے سے بنی ہیں ان کو ہی آزاد کروا لیجئے۔ ایک ایسا شہر جہاں پر ہر کوئی انصاف طلب کرنے کے لیے آتا ہے، جو سیاسی قوت کا منبع ہے اور پاکستان کی پالیسی کا مخرج ہے، جہاں سے لوگ کھرب پتی بن کر نکلتے ہیں اور لوٹتے ہیں سیاسی طاقت کے ساتھ، جس شہر سے تمام ملک کی اتنی توقعات وابستہ ہیں، اس شہر میں اس قسم کی ناانصافی، بنیادی انسانی اور آئینی حقوق کی پامالی اس شہر کو ہر طرف سے گوانٹانامو بے جیل جیسی فیلنگ دینے کے اوپر لوگ احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ چلیں اگر احتجاج نہیں کرتے تو ان جگہوں پر جا کر انصاف کی طلبی کیوں نہیں کرتے جہاں سے سب کو انصاف ملنے کی امید دی جاتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ناظرین یہ ہے کہ وہ تمام ادارے جو ان حقوق کی پامالی کے اوپر عوام کی داد رسی کر سکتے ہیں، خود اس پامالی کا حصہ ہیں۔ اسلام آباد میں انٹیلیجنس نیٹ ورک کے سیٹ اپ ہوں، اسلام آباد میں کورٹس ہوں، اسلام آباد میں پارلیمان ہو، اسلام آباد میں وزراء کی کالونیز ہوں، یا اسلام آباد میں بیوروکریسی کے گھر ہوں، یہ تمام جگہیں ایک گیٹڈ کمیونٹی کی صورت میں سامنے آ گئی ہیں۔ ہر کوئی اپنے گھر کو سیمنٹ کی رکاوٹوں سے محفوظ بنائے ہوئے ہے۔ باقی شہر کا کیا حال ہے؟ لوگ کس مصیبت سے گزرتے ہیں ان کی بلا سے۔ ناظرین، اگر آپ کو اسلام آباد کو کوئی اور نام دینا ہو تو اسلام آباد کے موروثی حالات کے مطابق میرے خیال میں اس سے بہتر نام آپ کو نہیں مل سکتا۔ اس کا نام اسلام آباد نہیں ہونا چاہیے، اس کا نام ہونا چاہیے اسلام آباد داخلہ منع ہے، یا داخلہ منع ہے اسلام آباد، یا جو بھی ترتیب آپ چوز کریں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کے شہریوں کے حقوق روزانہ پامال ہوتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لوگوں کے نمائندگان سرے سے موجود ہی نہیں ہیں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اس جگہ پر ضلعی نظام جو تمام ملک کے اندر گھوما پھرا اور اس کے بعد ڈسبینڈ کر دیا گیا، اس کی آپ کو یہاں پر کسی قسم کا کوئی اشارہ بھی نہیں ملتا۔ اس شہر کے اندر ہر گلی کے سامنے جہاں پر عمرہ بستے ہیں ایک بیریئر لگا دیا گیا ہے۔ اس شہر کے اندر پولیس کو سبسٹیچیوٹ کر لیا ہے پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز نے۔ اس شہر کے اندر ہوٹل کے مالکان نے دہشت گردوں سے نپٹنے کے نام کے اوپر بڑے بڑے پلاٹوں پر قبضہ کر لیا ہے، اور اس شہر کے اندر آپ کو قائد اعظم کی اتنی تصویریں نظر نہیں آتی جتنی آپ کو فیصل سخی بٹ نامی ایک شخص کی تصویر نظر آتی ہے، جس کا بارے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک فربا جسم کا شخص جو ہے منہ کھولے ہر کھمبے سے لٹکتا ہوا آپ کی طرف دیکھتا ہوا نظر آتا ہے، اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ شخص ہے کون؟ یقین مانیے
اگر آپ باہر سے آئے ہیں تو اس شخص کے بارے میں اتنی ہی معلومات رکھتے ہیں جتنی اس شہر کے رہنے والے. لیکن کسی کا منظور نظر ہے تو ہر کھمبے کے ساتھ اس کا ایک پوسٹر لٹکا ہوا ہے. اس شہر میں رہنے والوں کے پاس جگہ تو بڑی خوبصورت ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ مصنوعی خوبصورتی ہے. اسلام آباد داخلہ منع ہے کہ نام کا جو شہر پاکستان کے اندر موجود ہے، پاکستان کے اندر انصاف اور لوگوں کے حقوق کی پامالی کی سب سے اعلیٰ مثال ہے. جو پاکستان کے دوست بھائی بہنیں دوسرے شہروں میں رہتے ہیں، دور سے ان کو اسلام آباد بڑا خوبصورت لگتا ہے، لیکن دور کے دھول ہمیشہ ہوتے ہیں سہانے. اسلام آباد کے اندر جو حالات ہیں وہ دوسرے شہروں کی نسبت بہت مختلف ہیں. یہاں پر اگر آپ امیر ہیں تو آپ کو سیکیورٹی مل جائے گی، اگر آپ غریب ہیں تو ہر کوئی آپ کا گربان پکڑے گا اور آپ کو وجہ بھی نہیں بتائے گا کہ گربان کیوں پکڑا گیا. طلعت حسین کو اجازت دیجیے. اسلام آباد داخلہ منع سے. اللہ حافظ.